الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو اور دن کو۔ یہ دن کا اور رات کا سونا اس کی نشانیوں میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبوت سے کوئی شے باقی نہیں رہ گئی سوائے مبشرات۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا ایک خواب جو ہیں یہ نبوت کی نشانیوں میں سے یہ باقی رہ گئی ہیں، باقی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اختتام پذیر فرما دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم سے زیادہ صحیح خواب اس کے ہوں گے جو تم میں سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا، یا فرمایا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا اور شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ باقی ہر ایک چیز کی شکل بنا سکتا ہے، ہر ایک کے حلیے میں شیطان آ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کی عصمت کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور ہی کو خواب میں دیکھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور وہ خواب لوگوں کو بتا دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صرف اسی شخص کو اپنا خواب سنائے جس سے وہ محبت کرتا ہو، اور اگر اس کے برعکس خواب دیکھے یعنی برا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، کیونکہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے۔ کوئی چیز نہ نقصان دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے ہر اعتبار سے رحمتوں سے نوازا، زندگی کی ہر جہت میں اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے انسان کو ذریع اصول ایسے ضابطے دیے ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کہ تمام تر معاملات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کے لیے بیان فرما دیا۔ سونے کے بھی آداب ہیں، جب آداب کے ساتھ آپ سوئیں گے تو پھر اچھے خواب دیکھیں گے، اور جب آداب کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو برے خواب آئیں گے۔ جب آپ سونے لگے تو باوضو سوئیں، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ باوضو سوئیں۔ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ باوضو رہا کرتے تھے۔ ویسے بھی مومن کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو نیا وضو کر لیں، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کا وقت ہو تبھی آپ وضو کریں، اس سے پہلے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ کام کاج کرتے ہوئے بھی باوضو رہا کریں، پاکیزگی اور طہارت اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح جب آپ سونے لگے تو باوضو ہو کے سوئیں، اللہ کا ذکر کر کے اس کی حمد و ثنا بیان کر کے
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پیش کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. آیت الکرسی ایک ایسا عمل ہے کہ کریم نبی نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے پوری رات اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے سرانے چرپائی کے پاس کھڑا رہتا ہے. موت کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی. اب بتاؤ اسے کون سا شر پہنچے گا اور کون سے برے خواب وہ دیکھے گا. تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, دانی کروٹ پہ سوئیں, اور سیدھا ہاتھ جو ہے یہ سنت ہے کہ اس کو آپ سر کے نیچے رکھیں اور اپنے گھٹنے جو ہیں ان کو سمیٹ کر, یعنی اپنے پاؤں پھیلا کر نہیں بلکہ گھٹنے سمیٹ کر دانی کروٹ پہ آپ سیدھا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر آفت سے ہر بلا سے آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا اور برے خواب بھی نہیں آئیں گے. لیکن ہم نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا, غور نہیں کیا کہ سوتے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی سے, شریعت کی مرضی سے نہیں. حالانکہ نیند تو ہم نے کرنی ہے, سونا تو ہے, لیکن آپ اگر سنت کے مطابق سو جائیں گے تو آپ کا سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا. جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کے جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تو آدھی رات عبادت میں لکھی جاتی ہے, اور جو صبح آگے پھر باجماعت نماز پڑھے تو پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. کہ یہ بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا, کتنے بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی آسانیاں ہیں دین میں ہمارے لیے. اسی طرح کھانے پینے کی سنتیں ہیں, آداب ہیں, چلنے پھرنے کی سنتیں ہیں, آداب ہیں. جب ہم ان کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث اجر اور باعث ثواب ہو جائے گا, باعث راحت ہو جائے گا. تو فرمایا نیند بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کی تھکاوٹ کو, اس کی پریشانیوں کو, اس کے جسم کے اندر, اس کے وجود کے اندر جو بے اطمینانی پیدا ہو جاتی ہے, تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, تکلیف پیدا ہو جاتی ہے, دماغی جو اس کو بے سکونی ہو جاتی ہے, وہ تمام تر چیزیں نیند سے ختم ہو جاتی ہیں کہ بندہ ریفریش ہو کے پھر صبح اٹھتا ہے اور ازسر نو اپنے کاموں کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی. کہ بندہ اگر جاگتا ہی رہتا, سونے کا اسے وقت ہی نہ ملتا یا سونے والا معاملہ نہ ہوتا تو سوچو انسان کا کیا حال ہوتا, کس قدر یہ تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا, پریشانیوں سے چور چور, اور اس کے لیے زندگی گزارنا جو ہے یہ محال ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اور نیند کو پیدا کیا تاکہ بندہ سوئے اور اس کی تھکاوٹیں, اس کے جسم کی جتنی کلفتیں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں اور وہ ازسر نو پھر اپنے دنیاوی کام و کاج کے لیے تیار ہو جائے, عبادات کے لیے تیار ہو جائے, اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ان تمام تر امور کے اندر ہمیں سنت کو اپنانے کی اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.